حدود کی بندش کا معاملہ UAE بحرین سمیت دیگر ممالک جانے والی 116 پروازیں منسوخ۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق کراچی ایئرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی، قطر، شارجہ، کویت، بحرین کی 32 پروازیں منسوخ۔ لاہور ایئرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی، قطر، کویت، بحرین کی 20 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے محمد علی سے۔ علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ایران امریکہ جنگ اور فضائی حدود کی بندش کے معاملے میں 116 پروازیں ٹوٹل منسوخ ہیں۔ لاہور کراچی ایئرپورٹ سے جو ابھی تک معلومات دی سے دبئی، ابوظہبی، قطر، شارجہ، کویت، بحرین کی 32 پروازیں منسوخ ہیں۔ لاہور اسلام آباد ایئرپورٹ سے دبئی، ابوظہبی، دوحہ، بحرین، کویت، شارجہ سمیت ایئرپورٹ کی 28 پروازیں منسوخ ہیں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی، ابوظہبی، قطر، کویت، بحرین کی 20 پروازیں منسوخ ہیں۔ اسی طرح پشاور ایئرپورٹ سے دبئی، شارجہ، قطر، ابوظہبی کی 16 پروازیں منسوخ ہیں۔ ملتان ایئرپورٹ سے 10 پروازیں منسوخ ہیں۔ فیصل آباد سے 4، کوئٹہ ایئرپورٹ سے مشرق وسطی کی 2 پروازیں منسوخ ہیں۔ پروازیں ایمریٹس، اتحاد ایئر عربیہ، PIA، ایئر بلو، فلائی دبئی، قطر ایئر کے دیگر ملکی اور غیر ملکی پروازیں شامل ہیں۔ 4 دن میں ملک بھر کی بین الاقوامی ایئرپورٹ سے مشرق وسطی کی ملکوں کو جانے والی 500 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ تاحال مشرق وسطی کی متعدد ملکوں کی فضائی حدود بند ہونے سے ایئر لائن کی پروازوں کو منسوخ کیا گیا ہے، ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے، جبکہ حکومت نے اس کا متبادل راستے جو سے ایران اور خلیجی ممالک کی فضائی روٹ اور اس وقت معطل حکومت کا بھی کہنا ہے، جبکہ ان کی جانب سے زمینی راستوں کے ذریعے جتنے بھی پاکستانی مسافر ان ممالک میں پھنسے ہیں ان کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ علی۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ نے ڈیتھ اور ایجوکیشنل گرانٹس کے نئے SOPs جاری کر دیے۔ 60 سال کے بعد ورکرز کو ڈیتھ گرانٹ نہیں ملے گی۔ ورکرز کے ریٹائرمنٹ کے بعد بچوں کو ایجوکیشنل گرانٹس بھی نہیں ملیں گی۔ ممبر WWF گورننگ باڈی سعد چودھری کہتے ہیں کہ نئے SOPs کو فوری واپس لیا جائے۔ عاطف پرویز سے مزید جانیں گے، بتائیے عاطف اس بارے۔ جی بالکل، پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ کی جانب سے ورکرز کے لیے ڈیتھ گرانٹ اور جو ایجوکیشنل گرانٹ ہے جو بچوں کے لیے، اس کے نئے SOPs جاری کیے گئے ہیں۔ ان نئے SOPs پر ورکرز کو شدید تحفظات جو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ نئے SOP سے متعدد سینکڑوں جو ورکرز ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ محروم ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان یونائٹڈ ورکر فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری اور WWF پنجاب کے گورننگ باڈی کے ممبر سعد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صاحب بتائیے گا کہ یہ SOPs کون سے SOPs پر آپ کو تحفظات ہیں؟ ایک تو یہ کہ جناب سب سے جو مین چیز ہے جس SOP پہ جب کا میں GB میں ہوں تب سے جو ہے میں کافی اس پہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ ایک بڑی جو ہے نا مذائقہ خیز بات ہوئی ہے کہ انہوں نے SOPs ریوائز کیے کہ عمر کے جو ورکر تھے یعنی 60 سال اگر آپ کراس کر جاتے ہیں تو آپ کو ڈیتھ گرانٹ نہیں ملے گی۔ تو یہ تو بالکل جو ہے یہ جسٹس نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر پنجاب ورکر ویلفیئر فنڈ جو ہے وہ اپنی باہر جو بلڈنگ کی دیوار ہے وہاں پہ ایک فلیکس اویزا کر دے جس میں ایک پیغام ہو تمام ورکرز کے لیے کہ جناب اگر آپ میں سے کسی کو ورکر ویلفیئر فنڈ سے ڈیتھ گرانٹ چاہیے تو آپ 60 سال سے پہلے کائنڈلی مر جائیے گا۔ تو اور نیچے بحکم انتظامیہ لکھ لیا جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غربت جس انتہا سے بڑھ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی کہ کوئی ورکر صرف اس محض اس لیے کہ اس کے گھر والوں کو وہ 10 لاکھ مل جائیں تو جب اس نے ساری زندگی سروس کی ہے تو ڈیتھ گرانٹ اس کا حق ہے، اس کو ملنی چاہیے۔ تو جب پہلے مل رہی تھی تو اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ WWF کے ملازمین اور اس کے ساتھ ساتھ جو SNJDA سے آتے ہیں افسران، ان کے جو افسران ہیں ان کو بھی بچوں کو بھی ملیں گے ایجوکیشن؟ سر ان کو تو سپیڈ ملیں گی، ان کو تو یہ تو ادارہ بنایا ہی بیوروکریسی کے لیے گیا ہے۔ ہم لوگ تو ایسے ہی ورکر جو ہیں بیچ میں جو ہے نا ان کے کباب میں ہڈی بن گئے، کئی دفعہ نظر آتا ہے۔ دیکھیں ہم بحیثیت پاکستانی ہم تمام لوگوں کی تمام بچوں کی تعلیم کے حق میں ہیں۔ بالکل غلط ساتھ جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ نئے SOPs کے تحت جو ہے وہ ورکرز بہت سارے جو ایجوکیشنل اور ڈیتھ گرانٹ سے محروم ہو جائیں گے، خاص طور پر اگر 60 سال کے بعد ورکر مرتا ہے تو اس کے بچوں کو ڈیتھ گرانٹ نہیں ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل جو گرانٹس ہے وہ بھی رک جائیں گی۔ تو انہوں نے بطور ممبر گورننگ باڈی جو ہے شدید تحفظات کا اظہار کیا اور فوری طور پر جو SOPs نافذ کیے گئے ان کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی آپ کا شکریہ عاطف۔ واسا مری کا اسکواڈا بھی واسا لاہور میں ہی لگوائے گا۔ واسا لاہور کو مری میں رین واٹر ڈیش بورڈ اسکواڈا کی ذمہ داری تفویض۔ واسا لاہور نے مری میں کام کرنے کے لیے 1.93 کروڑ روپے کا تخمینہ تیار کر لیا۔ واسا مری کے لیے ڈیجیٹل ریئل ٹائم رین فال مانیٹرنگ سسٹم بنایا جائے گا۔ زین العابدین سے مزید جانیں گے، بتائیے زین۔ اسامہ، ابھی حال ہی میں محکمہ ہاؤسنگ کی طرف سے پنجاب بھر میں جو واساز ہیں وہ تشکیل دیے گئے، لیکن ابھی ان واساز میں جو ڈیجیٹل
جو ریل بورڈ ہے وہ تشکیل نہیں دیا جا سکا، اور جو پہلے سے موجود انفراسٹرکچر ہے اس کی بھی کسی طرح کی کوئی مانیٹرنگ نہیں کی جا رہی۔ تو نئے بننے والے واساز کو امپاور کرنے کی بجائے یہ ذمہ داریاں بھی واسا لاہور کو تفویض کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح کا ہی ایک شاخسانہ سامنے آیا ہے کہ واسا مری جس کو حال ہی میں تشکیل دیا گیا، اس واسا مری میں اسکوڈا لگانے کی ذمہ داری بھی واسا لاہور کو تفویض کر دی گئی ہے۔ واسا لاہور کو مری میں رین واٹر ڈیش بورڈ اور اسکوڈا سسٹم لگانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اسی تناظر میں واسا لاہور نے مری میں کام کرنے کے لیے 1,93,00,000 روپے کا تخمینہ تیار کر لیا ہے۔ اس تخمینہ کے مطابق واسا مری کے لیے ڈیجیٹل ریئل ٹائم رین فال مانیٹرنگ سسٹم بنایا جائے گا، جبکہ واسا مری کے ڈسپوزل کے لیے اسکوڈا سسٹم بھی واسا لاہور ہی لگوائے گا۔ واسا مری کا ترقیاتی منصوبہ 4 ماہ کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا۔ آپ کا شکریہ زین۔ رمضان سہولت بازاروں میں شہریوں کے لیے خصوصی رعایت پر اشیاء دستیاب ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر نگرانی رمضان سہولت بازاروں میں انتظامات، اسسٹنٹ کمشنرز کو رمضان بازاروں میں اشیاء کے معیار، دستیابی اور قیمتوں کی نگرانی کی ہدایت کی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ رمضان سہولت بازاروں میں شہریوں کے لیے خصوصی رعایت پر اشیاء دستیاب ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر نگرانی رمضان سہولت بازاروں میں انتظامات کیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنرز کو رمضان بازاروں میں اشیاء کے معیار، دستیابی اور قیمتوں کی نگرانی کی ہدایت جاری کی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنرز کو رمضان بازاروں میں اشیاء کے معیار، دستیابی اور قیمتوں کی نگرانی کی ہدایات ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر نگرانی رمضان سہولت بازاروں میں خصوصی انتظامات کیے گئے۔ رمضان سہولت بازاروں میں شہریوں کی خصوصی رعایت پر اشیاء دستیاب ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر نگرانی رمضان سہولت بازاروں میں انتظامات، اسسٹنٹ کمشنرز کو رمضان بازاروں میں اشیاء کے معیار، دستیابی اور قیمتوں کی نگرانی کی ہدایات جاری کی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ رمضان سہولت بازاروں میں شہریوں کے لیے خصوصی رعایت پر اشیاء دستیاب ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی زیر نگرانی رمضان سہولت بازاروں میں انتظامات۔ ابھی شامل سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے 2 سال مکمل ہونے پر مبارکباد کی قرارداد جمع۔ قرارداد چیف ویپ نون لیگ رانا ارشد نے اسمبلی میں جمع کروائی۔ ایوان کا مریم نواز کی قیادت اور عوامی فلاحی اقدامات پر خراج تحسین۔ میاں محمد نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے قیام کو نمایاں کارنامہ بھی قرار دیا۔ تفصیلات جانیں گے حمزہ خورشید سے۔ حمزہ بتائیے گا۔ پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے 2 سال مکمل ہونے پر مبارکباد کی قرارداد جمع کروا دی گئی ہے۔ قرارداد چیف ویپ نون لیگ رانا ارشد نے پنجاب اسمبلی میں جمع کروائی، جبکہ ایوان کا مریم نواز شریف کے قیادت اور عوامی فلاحی اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، جس کے لاہور میں میاں محمد نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ کے قیام کو نمایاں کارنامہ قرار دیا گیا ہے، جو کہ قرارداد میں دیدانی پروگرام، اپنی چھت اپنا گھر اور ستھرا پنجاب منصوبوں کی تعریف کی گئی ہے، جو کہ متعدد شہروں میں واسطہ کے قیام اور ماحولیاتی آلودگی کنٹرول کے لیے اقدامات کو بھی سراہا گیا ہے، جبکہ قرارداد میں گرین ٹیکس اسکیم، ہمت پروگرام، مائنورٹی اور راشن کارڈ منصوبوں کا بھی ذکر ہے، جبکہ اس کا مطلب یہ رہا کہ مریم نواز شریف نے کم مدت میں خود کو مضبوط اور باصلاحیت لیڈر ثابت کیا ہے۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کے نئی منازل طے کرے گا، جس کے قرارداد پر رانا محمد ارشد، ملک احمد سعید خان، رانا احمد شہریار میں دیگر ارکان کے دستخط بھی موجود رہے۔ جی آپ کا شکریہ حمزہ۔ LDA قوانین میں بڑی ترمیم، پنجاب حکومت کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ نئے کمرشلائزیشن قوانین پر فوری عمل درآمد شروع۔ مدت ختم ہونے پر جمع شدہ رقم میں سے 20% ضبط، بقیہ رقم واپس کرنے کا اصول برقرار۔ نئی شک کے تحت پہلے سے 20% جمع کرانے والے مالکان کو ریلیف ملے گا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زین العابدین سے۔ زین، بتائیے اس نوٹیفیکیشن بارے۔ نواز شریف کے دورے اقتدار میں جو یہ کیس ہے یہ بارہا LDA گورننگ باڈی کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن ہر مرتبہ اس کیس کو مسترد کیا جاتا رہا۔ لیکن اب مریم نواز کی حکومت میں LDA قوانین میں یہ بڑی ترمیم کر دی گئی ہے، جس کا پنجاب حکومت کی بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں نئے کمرشل قوانین پر فوری عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مدت ختم ہونے پر جمع شدہ رقم میں سے
20% जो जब्त की गई थी और बकिया जो रकम है वो वापस करने का असूल बरकरार रखा गया था। अब नई शीट के तहत पहले से 20% जमा करवाने वाले मालकान को रिलीफ मिल चुका है। 4 माह के अंदर दरख्वास्त देकर बकाया रकम बमा 22.5% सरचार्ज जमा करवाकर कमर्शियल स्टेटस हासिल किया जा सकेगा, जबकि दरख्वास्त मंजूर होने के बाद 3 माह में मुकम्मल अदायगी लाजम करार दी गई है। ये नोटिफिकेशन के बाद तकरीबन 800 से ज्यादा इमलाक हैं जिनको बराह रास्त फायदा पहुंचने का इम्कान है, जिसमें गुलबर्ग, गार्डन टाउन और इलामी इकबाल टाउन की मुतअद्दिद जायदाद इस रिलीफ की जद में होंगी। माजी में बरवक्त अदायगी न करने वालों को किसी किस्म की राहत नहीं दी गई थी। शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत में ये रिलीफ का केस बारहा मुस्तरद किया जाता रहा। LDA कई बरसों से जब्त शुदा रकूम अपने अकाउंट में रखे हुए था, ताहम तरमीम के बाद पहली बार डिफॉल्टर मालिकान को मशरूत रिलीफ है और आपका शुक्रिया जैन। पंजाब असम्बली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास महकमा ट्रांसपोर्ट सवालों के जवाब न दे सका। कमेटी ने 2010 से ताखीर का शिकार पैराग्राफ की तफसील मांग ली। महकमे के ऑडिट पैराग्राफ में भी गलतियों की निशानदही। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच ने बेहतरी के लिए वक्त मांग लिया। इजलास चेयरमैन कमेटी इफ्तिखार हुसैन की जेर सदारत हुआ। इजलास की तफसील जानेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। आज बिल्कुल पंजाब असम्बली में पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 का इजलास चेयरमैन कमेटी इफ्तिखार हुसैन चिट्ठड़ की जेर सदारत मुनक्किद हुआ, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट ने अपने ऑडिट पैराग्राफ के सवालों का जवाब दिया, जबकि इजलास है उसके दौरान महकमा ट्रांसपोर्ट का सवालों का जवाब देने में दुश्वारी का सामना रहा, जबकि कमेटी ने 2010 से ताकीद के शिकार पैराग्राफ की तफसील मांग ली है, जबकि महकमा के ऑडिट पैराग्राफ में भी गलतियों की निशानदेही हुई है। जबकि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी इफ्तिखार हुसैन चिट्ठड़ का कहना था कि महकमा इंटरनल ऑडिट का तरीकाकार वज़े करे और बताए, जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 के इख्तियारात का शायद आपको इल्म नहीं है जिस पर आप ऐसे जवाब दे रहे हैं। जबकि मेंबर कमेटी यावर जमान ने भी महकमा पर बरहमी का इजहार किया, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच ने बेहतरी के लिए वक्त मांग लिया है। कमेटी ने महकमा को तैयारी न होने पर बाकी एजेंडा मौखर कर दिया, जबकि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, एडिशनल सेक्रेटरी समेत महकमे के दीगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। जी आपका शुक्रिया हमजा। आपको बताएं आईजी पंजाब अब्दुल करीम से पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आईजी ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकामात भी जारी किए। कांस्टेबल मोहम्मद आमिर की दरखास्त पर DIG एस्टैब्लिशमेंट 2 को रिलीफ की हिदायत जारी की गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम से पुलिस मुलाजमीन और फैमिलीज की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुनी और फौरी रिलीफ के अहकामात भी जारी किए। कांस्टेबल मोहम्मद आमिर की दरखास्त पर DIG एस्टैब्लिशमेंट 2 को रिलीफ की हिदायत जारी की गई। आईजी पंजाब अब्दुल करीम से पुलिस मुलाजमीन और अहले खाना की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आईजी ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के अहकामात भी जारी किए। कांस्टेबल मोहम्मद आमिर की दरखास्त पर DIG एस्टैब्लिशमेंट 2 को रिलीफ की हिदायत जारी की गई। आपको बताते चलें कि आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के लिए अहकामात भी जारी किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंगली हयात के आलमी दिन पर ख़ुसूसी पैगाम। कहती हैं मुक़य्यद जानवरों और परिंदों के लिए रहायशी स्टैंडर्ड्स का तयन शानदार इक़दाम है, जबकि जंगली जानवर और परिंदे फितरत में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करते हैं। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, बक़ा और फ़रोग़ के लिए तारीख़ी इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान भी किया है। आपको बताएं कि आज जंगली हयात का आलमी दिन है और उस पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ख़ुसूसी पैगाम दिया है। उनकी जानिब से क्या कहा गया कि क़ैद जानवरों और परिंदों के लिए रहायशी स्टैंडर्ड्स का तयन शानदार इक़दाम है। जंगली जानवर और परिंदे फितरत में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करते हैं। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, बक़ा और फ़रोग़ के लिए तारीख़ी इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान भी किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जंगली हयात के आलमी दिन पर ख़ुसूसी पैगाम। कहती हैं मुक़य्यद जानवरों और परिंदों के लिए रहायशी स्टैंडर्ड्स का तयन शानदार इक़दाम है। जंगली जानवर और परिंदे फितरत में तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद करते हैं। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, बक़ा और फ़रोग़ के लिए तारीख़ी इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान भी किया। वहदत कॉलोनी का दौरा। सेक्रेटरी फूड सेफ्टी ने सोलत बाज़ार अमले की हाज़िरी और ड्यूटी रोस्टर चेक किया। सोलत बाज़ार में अशिया खुरनोश की क्वालिटी और मिकदार का तफसीली जायज़ा भी लिया गया है। फूड सेफ्टी डॉक्टर किरण खुर्शीद की जानिब से ये दौरा किया गया है और ये सेक्रेटरी हैं और मुख्तलिफ कॉलोनी और बाज़ारों का ये दौरा कर रही हैं। और अब ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि वहदत कॉलोनी बाज़ार में उनकी जानिब से दौरा किया गया है और फूड सेफ्टी के हवाले से मिकदार और इस हवाले से क्वालिटी का
بھی تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اشیاء خرنوشی کوالٹی اور مقدار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں T20 ورلڈ کپ 2026 ڈیجیٹل اور عالمی رسائی کے نئے ریکارڈ قائم کرنے لگا۔ ICC ٹی وی پر بھارت بمقابلہ ویسٹ انڈیز میچ کے دوران بیک وقت سٹریمنگ کا نیا ریکارڈ، منفرد صارفین میں 28%، کل پلے ٹائم میں 56% اضافہ۔ سوشل میڈیا پر ICC کے ویڈیو ویورز 10 ارب سے تجاوز، 10-16 ارب روپے کا حد قریب ہے۔ فی صارف اوسطاً دیکھنے کا دورانیہ 58 منٹ تک پہنچ گیا ہے۔ عبدالرحمان سے اس بارے مزید جانیں گے۔ عبدالرحمان بتائیے۔ مینس T20 ورلڈ کپ میں تاریخ کا سب سے زیادہ ڈیجیٹل طور پر متحرک اور عالمی سطح پر قابل رسائی ایڈیشن بننے کی جانب تیزی سے گامزن ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ٹورنامنٹ نے اسٹریمنگ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نئے سنگ میل عبور کر لی ہیں۔ ICC کی اسٹریمنگ سروسز ICC ٹی وی نے سپر 8 مرحلے میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے میچ کے دوران بیک وقت ناظرین کی تعداد کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، جو ICC مینز ورلڈ کپ 2024 کے فائنل کے دوران بننے والے سابقہ ریکارڈ سے بھی زیادہ ہے۔ ICC ٹی وی میں پر منفرد صارفین کی تعداد میں گزشتہ ایڈیشن کی اسی مرحلے کے مقابلے میں 28% اضافہ ہوا ہے، جبکہ مجموعی طور پر دیکھنے کے دورانیے میں 56% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مجموعی اضافہ 56%۔ اس کے علاوہ پلیٹ فارم پہلے ہی 2024 کے پورے ٹورنامنٹ کے مقابلے میں زیادہ صارفین اور زیادہ منٹس دیکھنے جانے کا ہدف عبور کر چکا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی ICC کے ویڈیوز کے ویوز جو ہیں وہ 10 ارب سے بار تجاوز کر چکے ہیں اور ادارہ 2024 میں حاصل کیے گئے 16 ارب ویوز کے ہدف سے آگے نکلنے کی راہ پر گامزن ہے۔ اعداد و شمار یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ شائقین پہلے سے زیادہ وقت ٹورنامنٹ دیکھ رہے ہیں۔ فی صارف پوسٹ دیکھنے کا وقت 58 منٹ تک پہنچ گیا ہے، جو 2024 میں اسی مرحلے پر 47 منٹ تھا۔ متعدد زبانوں میں نشریات نے عالمی سطح پر شائقین کی دلچسپی میں اہم کردار ادا کیا۔ ICC ٹی وی میں ہندی، اردو، نیپالی، جاپانی اور بھاشا انڈونیشیا سمیت مختلف زبانوں میں اسٹریمنگ فراہم کر رہا ہے اور ٹاپ 5 اسٹریمنگ فیڈز میں سے 3 غیر انگریزی زبانوں میں رہی ہے۔ غیر روایتی کرکٹ مارکیٹس میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جرمنی میں منفرد صارفین کی تعداد میں 150%، جبکہ اٹلی میں 136% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جاپان اور ساؤتھ کوریا میں بھی ویوز اور صارفین کی تعداد میں 100% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ ICC کے مطابق یہ رجحانات اس عزم کی عکاسی کرتے ہیں کہ ٹورنامنٹ کو تاریخ کا سب سے زیادہ عالمی اور قابل رسائی ایونٹ بنایا جائے۔ جی آپ کا شکریہ عبدالرحمان۔